اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. سورۃ الکہف اس دی آیت نمبر 56 اور 57 تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں. انہاں آیات دے اندر اللہ کریم ایک سوال مقدر دا جواب ارشاد فرما رہے ہیں. سوال یہ آئی کہ مشرکین آخدے ہیں کہ جدہ اسی مسئلہ توحید نو نہیں مان رہے، قرآن نو نہیں مان رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی آخری نبی تسلیم نہیں کر رہے، اور بار بار اللہ دے پاک پیغمبر نو آخدے بھی ہیں کہ جدہ اسی تو انہوں نبی نہیں مان دے اور پھر تسی سنو ڈراندے بھی ہو کہ اگر میری اتباع اور پیروی نہیں کرو گے اللہ دا عذاب آ جائے گا، اللہ دی پکڑ اور گرفت دے اندر آ جاؤ گے، تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اسی جو نہیں مندے تو پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ نے انہاں آیات دے اندر اس چیز دا جواب ارشاد فرمایا وما نرسل المرسلین، اور اسی نہیں بھیج دے المرسلین رسولانو مگر الا مبشرین، مگر خوشخبریاں دیون والا، و منذرین، اور ہمدردی دے نال ڈراون والا بنا کے. کیا سمجھایا اللہ کریم نے؟ فرمایا اساڈے رسولاں دے بھیجن دا اے مقصد نہیں ہوندا کہ او رسول جڑے ہیں قوم نو اپنی مرضی دے مطابق معجزات وکھاون اور اسی طرح جدہ چاہون قوم نو ہلاک اور برباد کر دیون. فرمایا اسی رسولاں نو معجزات وکھاون واسطے یا عذاب دین واسطے نہیں بھیج دے، بلکہ اسی بھیجدے ہاں رسولاں نو مبشرین، خوشخبریاں سنان واسطے. کس واسطے؟ خوشخبریاں، یعنی جیڑے اس نبی دی اطاعت کرن، فرما برداری کرن، اس دی گل نو من ونجن، اے نبی انہاں نو کیا سنائے؟ جنت دیاں خوشخبریاں سناوے. اسی اس واسطے بھیج دیاں. ومنذرین، تے دوسرا نبیاں نو بھیجن دا مقصد یہ ہونا کہ جیڑے لوگ نہیں من رہے انہاں لوگاں نو ڈراون. ساڈے نبی انہاں نو کیا کرن جی؟ ڈراون، یعنی جہنم دے یا دنیا دے اندر عذاب دے پکڑ دے ڈراوے سنا کے انہاں نو سمجھاون. اسی اس واسطے نبی بھیج دے ہاں، نہ کہ معجزات وکھاڑ واسطے اور نہ عذاب دین واسطے. حارث بن نضر اور اسی طرح ابو جہل انہاں دے بارے ہے، اور بھی کئی سرداران قریش بڑے بڑے کافر دے بارے ہے کہ وہ بیت اللہ دے اندر کھڑے ہو کے اللہ نو آدے ہاں اذ قال اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اگر یہ محمد سچا ہے، اس دا دین سچا ہے اور یہ قرآن سچا ہے، تو پھر امطر علینا حجارۃ من السماء، اساڈو تے آسمان تو پتھراں دی بارش برسا دے. نعوذ باللہ، پتھراں دی بارش برسا اور سانو تباہ و برباد کر دے. حالانکہ آکھنا یہ چاہیے کہ اگر یہ سچا رسول ہے تو پھر اللہ سانو توفیق دے کہ اسی اس تے کیا لے کے آئیے؟ ایمان لے کے آئیے، لیکن اس دے بدلے الٹا عذاب مانگ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اسی رسول عذاب دین واسطے نہیں بھیج دیں، بلکہ اسی بشارتاں یعنی جنت دیاں خوشخبریاں سناون واسطے اور ڈران واسطے بھیج دیا.
وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور فرمایا جھگڑا کر دے ہیں او لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیتا۔ اس سبب زلال آ گیا جی، او لوگ کیوں گمراہ ہیں، حق نو کیوں نہیں قبول کر رہے؟ اس واسطے قبول نہیں کر رہے کہ وہ جھگڑا کر دے ہیں کافر لوگ بالباطل، جھوٹا جھگڑا، شبہات شرکیہ پیدا کر کے۔ یعنی جدہ نبی انہوں نے آکھدا نا کہ میں آخری نبی ہاں، آخری رسول ہاں، میرے تھے ایمان لے کے آؤ، وہ آدھے اگر تو سچا رسول تے نبی ہے نا تو پھر اس صفا اور مروہ دے جڑے پہاڑ ہیں نا انہوں سونے دا بنا دے۔ یہ ان نبی دے اختیار ہے تا نہیں نا، یہ تا میرے رب دی ذات دے اختیار ہے۔ اساڑے سامنے نے اکھا دے ویدے آسمان تے چڑھ جا، اتھو کتاب لے کے آ، یہ نبی دے اختیار ہے تا نہیں ہے۔ تیرا گھر سارے دا سارا سونے دا بن جائے، یہ نبی دے اختیار ہے تا نہیں ہے نا۔ تیرے واسطے ایک کھجورہ دا اور انگوراں دا باغ ہوئے جس دے اندر نہرہ جاری ہوں۔ واہ، مزے دے مطالبات کر رہا ہے، بس زمین اوہ جے تھے لب دا پانی نہیں، پتھریلی مکہ دی زمین ہے، تے آدھے کیون تیرے واسطے انگوراں دا باغ ہوئے، کھجورہ دے باغ ہوئے کہ جس دے اندر نہرہ بھی جاری ہوں، پتھریلی زمین تے نہرہ جاری۔ واہ، کیسے کیسے مطالبات ہو رہے ہیں جی۔ آدھے کہ ایک چشمہ جاری کر دے، کیا کر؟ ایک چشمہ جاری کر زمین چو پتھریلی چو۔ تو مختلف قسم دے شبہات او پیدا کر کے حق نو دباوڑ دی کوشش کر دینے۔ کیوں شبہات پیدا کر دینے کہ سچا رسول ہے پھر مرضی دے ساڑھے موضوعات پہ کہا کیوں؟ لیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، انہاں دی جھگڑا کرن دی غرض ہے تاکہ پسپا کر دے من حق نو، کیا کر دے من؟ یعنی حق نو دبا دے من۔ وَاتَّخَذُوا آیاتی، اور بنایا انہاں ظالمہ نے۔ یہ پہلا سبب یہ آئی کہ وہ جھگڑا کر دیان شبہات پیدا کر کے حق نو دباوڑ دی کوشش کر دیان، اور دوسرا انہاں دی گمراہی دا سبب یہ ہے کہ وہ اساڑی آیات دا کیا کر دیان؟ مذاق اڑا دیان۔ وَاتَّخَذُوا آیاتی، اور بنا دیان اساڑی آیات یعنی معجزات نو، وَمَا أُنذِرُوا، اور اس چیز نو بھی جس دے ذریعے انہوں نے ڈرایا جاویا۔ انذروا بھی اصلی چاہے جس چیز دے ذریعے انہوں نے ڈرایا جاویا، یعنی قرآن دے ذریعے یا پھر عذاب دے ذریعے، جنہ چیزہ دے ذریعے انہوں نے ڈرایا جاویا، حضواً اس نو مذاق بڑھانا دیا، انہوں کیا کر دیا؟ مذاق بڑھانا دیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اللہ اکبر۔ تا مشرکین دے گمراہی دے اور ایمان قبول نہ کرن دے دو سبب اللہ نے اس آیت دے اندر دسے۔ پہلا سبب کیا ہے کہ شبہات پیدا کر کے حق نو دباوڑ دی کوشش کر دیان، اس واسطے انہوں نے ہدایت نصیب ہی نہیں ہوئی۔ اور دوسرا کہ اساڑے معجزات اور آیات اور جنہ چیزیں دے ذریعے سے انہوں نے ڈران دیا سے اس دا کیا کر دیا؟ ٹھٹھا اور مذاق اڑا دیا، اس واسطے وہ ہدایت تو کیا ہو گئے جی؟ محروم ہو گئے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، یہ بھی زجر ہے، اللہ تعالیٰ جھڑک رہے ہیں مشرکین نو، ڈانٹ رہے ہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس تو بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جس رو سمجھایا گیا اس دے رب دی آیات دے ذریعے، یعنی قرآن دے ذریعے اس نے سمجھایا گیا۔ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر اس نے کیا کیتا؟ اعراض کیتا۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا، یعنی منہ میں اڑ لیا قرآن کو دیکھو لو۔ وَنَسِيَ، اور بھول گیا، مَا قَدَّمَتْ يَدَا، اس چیز نو یا انہا اعمال دی سزا نو جیڑی اس نے ہتھا نے اگے بھیجی، شرکیہ اعمال، شرکیہ شبہات، انہاں نو بھول گیا۔ اور بھول ونجنا یہ کوئی عیب تا نہیں، انسان بھول سکتا، کوئی بھی انسان بھول سکتا، کافر بھی بھول سکتا، مومن بھی بھول سکتا۔ اس تو عام بھولنا مراد نہیں بلکہ ارادہ تر بھولنا مراد ہے، یعنی جان بجھ کے اساڑی آیات تو کیا کر دے؟ اراد کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ جڑا قرآن تو اراد کرو دی بلا سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورت مریم طٰہٰ دے انڈی دسی ہے، فرمایا من اعرض عن ذکری ان لہو معیشتا ضنکا، جس بندے نے اس قرآن تو اعراض کیتا، اللہ فرما رہا دنیا دے اندر اسی اس دی زندگی نو تنگ کر کے رکھتے، کیا کر دینا؟ اس دی معیشت گزرانے زندگی نو اسی تنگ کر دینا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہ تو دنیا دے وچوں دی سزا ہے نا کہ وہ دی گزرانے زندگی تنگ ہو گئی، باوجود اس سے مال بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے، گاڑیاں بھی ہیں، کوٹھے بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں۔ اور اساڑا تے تجربہ جتنے بڑے امیر لوگ ہیں نا جنہوں نے اسی ویکھیا کہ بڑے بڑے امیر ہیں، رات نو سون واسطے نشے دیاں گولیاں لے کے سوندے،
نیند نہیں آتی رات نو، تو یہ کوئی یہ گل نہیں کہ بھائی جے کول پیسہ تے مال و دولت زیادہ ہو زندگی سکون والی، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سکون ایک رب دی خدا داد نعمت ہے کہ انسان نو ملدا۔ فرمایا جیڑا بندہ ساڈے اس قرآن تو اعراض کرے نا، اسی اس دی گزرانے زندگی نو تنگ کر کے رکھ دینے، سب کچھ ہون دے باوجود وہ ذلیل ہو کے رہ گندا۔ تے آخرت دے اندر ونشرہ یوم القیامت اعمی، اسی قیامت والے دن اس نو انا کر کے اٹھا سی، ربی لما حشرتنی اعمی، اللہ نو اکسی یا اللہ تو میں نو انا کر کے کیوں اٹھایا؟ دنیا دے اندر تو میں چنگا بھلا وے دس میں نو اینا کی کوئی نہیں لگی ہوئی، اور دور کھلوتے بندے دی میں پہچان کر لینا اس تے ہن میں نو انا کیوں کیتا ہی؟ اللہ فرماسی کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، دنیا دے اندر اساڑی قرآن دی آیات پڑھ پڑھ کے تینو سناون والے تیرے کول آندے آن، لیکن تو انہاں دی طرف توجہ نہیں کی تھی، تو منہ موڑ کے چلا گیا، نہ سنیا قرآن نو، نہ سمجھیا قرآن نو، نہ عقیدہ اس کے مطابق بنایا، نہ عمل اس کے مطابق کیتا، تو دنیا دے اندر اساڑے قرآن تو اعراض کیتا ہے، الیوم ننسا، اج دے دن اسی تن بھی بھلا دیتے، جویں تو اساڑی آیات نو منہ موڑیا، اج اسی بھی تیرے کو منہ موڑ لیا۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا، اور بھول گیا ان اعمال دی سزا نو جڑے اس دے ہتھاں نے اگے بھیجی۔ اِنَّا جَعَلْنَا، اچھا جھگڑا کردا اللہ تعالیٰ نے گمراہی دے دو سبب، پہلا جھگڑا، دوسرا آیات بینات دا مذاق اڑاونا، اے بیان فرمایا۔ تو یہ جھگڑا کیوں کردا اللہ نے اس دی وجہ دس رہے، اِنَّا جَعَلْنَا، اس واسطے کہ بے شک بنا دیتا اسی انہاں دے، ڈال دیتا انہاں دے دلاں دے اتے اکنتن پردے، اسی انہاں دے دلاں دے اتے کیا ڈال دیتے؟ پردے ڈال دیتے، اس واسطے اساڑی آیات دے اندر جھگڑا کر رہا، این یفقہوہ، اس بات سے کہ وہ سمجھیں اس قرآن کو، حق گل نو سمجھن دے واسطے اسی انہاں دے دلاں دے اتے پردے ڈال دیتے، وفی آذانہم وقرا، اور انہاں دے کناں دے اندر بوجھ ہے، انہاں دے کناں دے اندر کیا ہے جی؟ بوجھ ہیں۔ وَإِن تَدْعُهُمْ، اور اگر میرے محبوب پیغمبر انہاں دی اس حالت دے اندر کہ انہاں دے دلاں دے اتے پردے آ گئے، کناں دے اتے مہراں لگ گئیاں، ہن میرے پیغمبر اگر تسی انہاں نو ہدایت دی طرف بلاؤ، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، او ہرگز کدی بھی ہدایت قبول نہ کر سن۔ تو میرے محبوب تسی غم نہ کرو کہ ہدایت قبول کیوں نہیں کر رہے، اس واسطے کہ انہاں دے دلاں اور انہاں دے کناں دے تے اسی مہراں اور پردے ڈال دیتے ہیں۔ اتھے انسان دے ذہن وچ گل ویلی کہ یار یہ تو پھر بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کناں دے تے پردے ڈال دیتے، دلاں دے تے مہراں لگا دیتیاں، تو پھر یہ تو کم سارے اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے، پھر انہاں دا کیا قصور ہے؟ نہیں، ابتداءً اللہ تعالیٰ دلاں دے تے مہراں نہیں لاندا، کناں دے تے پردے نہیں ڈالدا، سن دے بھی آؤندے نے، سمجھ دے بھی پے آؤندے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ڈورے ہو ویندے نے، انہاں نو سنائی کچھ نہیں دیندا، یعنی سن دے تے ہیں لیکن سننا نفع نہیں دیندا، دل دے نال سمجھ دے تے ہیں لیکن سمجھنا نفع نہیں دیندا، کیوں؟ یہ تو انسان مجبور محض نظر آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ تو خود کر دیتا، نہ اللہ تعالیٰ پہلے نبی بھیجدا، او نبی لوگوں نو سمجھا دے ہیں، لوگ جدا علل اعلان اس نبی دی مخالفت دے اتر جاون، اس وقت اللہ تعالیٰ انہوں دے مہر جباریت لگا دینا کہ ہون انہوں نے کوئی بھی حادی آ جائے سمجھان والا، انہوں نے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ابتداءً اللہ تعالیٰ مہر نہیں لاندا دل و دماغ دے اتے، کناں دے اتے، بلکہ انسان دے لڑائی، جھگڑا، مجادلہ اور حق دی مخالفت دی وجہ تو اللہ تعالیٰ مہر لگانا۔ اللہ تعالیٰ سنو قرآن مجید سمجھ کے اس تے اخلاص نیت دے نال عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔